بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے شروع کریں گے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آئین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اسی لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی اور ان کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ یہ سارا حوالہ جنگ بدر کا ہے۔ اس جنگ میں شروع میں تو 3000 فرشتوں کی بشارت دی گئی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قرظ بن جابر اپنا لشکر لے کر کفار مکہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ کفار کی تعداد پہلے ہی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، اب اس لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ اس موقع پر یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر قرظ کا لشکر اچانک آ گیا تو 3000 کی بجائے 5000 فرشتے بھیجے جائیں گے، لیکن پھر قرظ کا لشکر نہیں آیا، اسی لیے 5000 فرشتے بھیجنے کی نوبت نہیں آئی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب و حکمت والا ہے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ یعنی ملائکہ کا نزول کامیابی کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، حقیقت میں فتح و کامرانی بخشنے والا رب العالمین ہے۔ اس آیت میں یہ سبق دیا گیا کہ اعتماد اور توکل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے، وہی فاعل حقیقی ہے، ہر چیز اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ یہ مقصد یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر خاص اہتمام کے ساتھ حوصلہ افزائی کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس جنگ میں یا تو قریش کی قوت بالکل پامال ہو جائے اور وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس ہو، یا کم از کم ان کی طاقت کا ایک حصہ ٹوٹ جائے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ احد کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، رخ انوار زخمی کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کیوں کر نجات پا سکتی ہے جس نے اپنے اس نبی کے سر کو مجروح کیا اور دان شہید کیے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل کی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوں گے، چنانچہ ایک کثیر تعداد اسلام لائی، انہی میں حضرت خالد بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے یہ کلمات کتنے حقیقت افروز اور ایمان پرور ہے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو بدعا کی کہ اے رب زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے بدعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن آپ کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے، رخ پر نور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑے گئے، آپ نے پھر بھی دعائے خیر ہی فرمائی اور یہی عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم بے علمی سے یہ کہہ رہی ہے تو اس کو معاف فرما دے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ جنگ احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پر قرض لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، اسی لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کرے۔ اس آیت نے انہیں خبردار کر دیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے۔ یہاں سود کو کئی گنا بڑھا کر کھانے کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم شرح پر سود کی اجازت ہے، بلکہ اس وقت چونکہ سودی قرضوں میں بکثرت یہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا، اسی لیے ایک واقعہ کے طور پر یہ بات بیان کی گئی، ورنہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 277 اور 278 میں صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل قرض پر جتنی بھی زیادتی ہو وہ سود میں داخل اور حرام ہے۔ اس آیت میں سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود لینا اور دینا مسلمانوں کا کام نہیں۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اور باز نہیں آتا، اسے اس آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کان کھول کر سننے کا حکم ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہو۔ سود کھانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا دو متضاد چیزیں ہیں۔ آیت کے الفاظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں ہر نافرمان کے لیے بھی عتاب موجود ہے۔ اہل ایمان کو ان عمل صالح کی طرف جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا، یعنی جس طرح سود خور کافر کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے، اسی طرح فرما بردار متقی کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد، یہ بتائیں کہ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔